ہم ایجوکیشنل فلسفیز کو کل پڑھیں گے. آج ہم جنرل فلسفیز کی بات کریں گے. کل ہم نے ایک فلسفی پڑھی تھی آئیڈیالزم، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ استاد شاگرد کا یہ آپس میں رولا پڑ گیا. استاد کہتا تھا کہ اسپرٹ، مائنڈ، انٹلیکٹ، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ٹرو ریئلٹی ہیں. اس شاگرد کہتا تھا نہیں، باڈی، میٹر، مٹیریل، تھنگز، آبجیکٹس، فزیکل میٹر، یہ ساری چیزیں ان سینونیمز ہیں، یہ سارے یہ ریئلٹی ہیں. تو سقراط اور پلیٹو کی جہاں تک بات ہے تو آئیڈیالزم واز پریزنٹڈ بائی اے پائنیئر آف آئیڈیالزم واز پلیٹو، ناٹ سوکریٹیز. ہاں، سوکریٹیز ایک پرفیکشنسٹ تھے جسٹ لائک پلیٹو، اینڈ سوکریٹیز واز ٹیچر آف پلیٹو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سوکریٹیز کی تھنکنگ آئیڈیالسٹک تھنکنگ تھی، بس یہ ہم کہتے ہیں. ریئلزم کی ہم بات کریں گے. آپ نے کل جتنی بھی چیزیں پڑھی تھیں ان سب کا فوکس مائنڈ کے اوپر تھا، آئیڈیاز کے اوپر تھا، تھنکنگ کے اوپر تھا، اسپرچولیزم کے اوپر تھا، اور موریلٹی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سنگل سورس آف انفارمیشن کے اوپر تھا. اب ہم جو فلسفی دیکھنے جا رہے ہیں یہ پلیٹو کے اسٹوڈنٹ جس کا نام ایرسٹوٹل تھا اس نے دی. آواز اور نہیں آ رہی سر آپ کی. جی کیا ایشو ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. یس سر، آ رہی ہے. اچھا، انہوں نے جو تھیوری دی، انہوں نے جو فلسفی دی، اس کا نام ریئلزم ہے. ریس آبجیکٹ کو کہتے ہیں، چیز، مٹیریل، تھنگ، فزیکل میٹر، کنکریٹ آبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو ازم جو ہے ریفلیکشن یا امیج کو کہا جاتا ہے. ایرسٹوٹل اس کا فاؤنڈر تھا، پائنیئر تھا اس تھیوری کا. جوہن لاک، رسل، یہ جو ہے ریئلزم تھیوری کے ایکسپوننٹ ہیں، سپورٹر ہیں، اور یہ بھی گریک ایجوکیشنسٹ تھے، فلسفر تھے، تو اس لیے اس کا اوریجن بھی گریک ہی ہے. فلسفی بلیو دیٹ ریئلٹی ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ. کوئی بات جو پلیٹو نے کی، یہ کہہ رہا ہے نو. پلیٹو کہہ رہا ہے کہ ریئلٹی از ڈیپینڈنٹ آن ہیومن مائنڈ، تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ہیومن مائنڈ. یہ کہتا ہے نو، ریئلٹی ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ، یعنی وہ ہیومن مائنڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. پھر کس چیز پہ کرتی ہے؟ باڈی یا فزیکل میٹر کے اوپر. میٹر از ریئل ناٹ دا مائنڈ. میٹر ریئل ہے، مائنڈ ریئل نہیں ہے. اٹ از اگینسٹ آئیڈیالزم. اب اس کے جتنے بھی فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں نا، یہ آپ دیکھیں گے تو ان میں 3-4 چیزیں آپ کو بڑی کامن سی نظر آئیں گی. ہر سینٹینس کے اندر جو فوکس ہوگا وہ میٹر، مٹیریل، فزیکل ورلڈ، کنکریٹ آبجیکٹس، نیچرل یا فزیکل لاز کے اوپر ہوگا. پہلی بات، یہ سارے سینونیمز ہیں. دوسرا، ان کا فوکس جو ہے وہ ہوگا کہ سنگل سورس آف نالج نہیں ہوتا، وہ ملٹیپل ہوتے ہیں. تیسرا ان کا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ فوکس کریں گے سینس ایکسپیرینس، یعنی سائنٹیفک نالج کے اوپر اور سینسز کے اوپر، 5 سینسز کے اوپر اور سائنٹیفک میتھڈ کے اوپر. تو یہ چیزیں ہم جو ہے وہ اس کے اس میں دیکھیں گے، کی پوائنٹس میں، فنڈامنٹل پرنسپلز میں دیکھیں گے. Real world is world of nature. World is composed of matter. Ideas are only the images of the physical world. All knowledge is derived from experiences, sensory experiences. تو جتنا بھی نالج ہے وہ ہمارے سینسری ایکسپیرینس سے آتا ہے. سینسز، 5 سینسز ہمارے جو ہیں. ورلڈ از میڈ اپ آف میٹر. یہ کہتا ہے کہ جو ورلڈ ہے، دنیا ہے، یہ میٹر سے مل کے بنی ہوئی ہے. میٹر، فزیکل ورلڈ، یعنی چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہے. تو وہی فزیکل ورلڈ جو ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے. تو اس کا فوکس کس کے اوپر ہے؟ فزیکل ورلڈ از ریئل امپورٹنس آن فزیکل ورلڈ، یعنی یہ میٹر سینٹرک ہے. یہ سائنٹیفک ہے اور اٹ ڈزنٹ بلیو ان ایگزسٹنس آف گاڈ. ہم نے دیکھا آئیڈیالزم بلیو کرتا ہے. اٹ از پلورلسٹک، یعنی ان کے نزدیک، یعنی جو پلورلسٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپل. تو یہ کہتے ہیں کہ ملٹی مونزم تھی، آئیڈیالزم یہ ہے پلورلسٹک. آئیڈیالزم ان سائنٹیفک ہے، وہ سائنٹیفک تھاٹس کے اوپر بلیو نہیں کرتی، یہ کرتی ہے. آئیڈیالزم جو ہے وہ پرفیکشنسٹ ٹرو بننا چاہتے ہیں، تھرو دیئر مائنڈس، اپنے ذہن کے تھرو جو ہے وہ اپنے اسپرٹ کے تھرو پرفیکٹ ہیومن بینگ بننا چاہ رہے ہیں. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم
साइंटिफिक और सेंसरी एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम वो करेंगे. इट इज प्लूरलिस्टिक, मल्टीपल सोर्स ऑफ रियल नॉलेज. तो इनके नज़दीक सोर्स ऑफ नॉलेज एक से ज़्यादा हो सकते हैं. ये कहते हैं कि यूनिवर्स इज ऑपरेटेड बाय फिजिकल और नेचुरल लॉज. Discover truth through sensory experience, observation and scientific method. Nothing is permanent in this universe like values. अब उन्होंने कहा कि values permanent होती हैं. Idealism ने कहा, ये कह रहे हैं कि no, अक़ीदात permanent नहीं होती, टाइम के लिहाज से change होती हैं. और develop rational powers in learners. तो learners के अंदर जो rational power है वो develop करना, ये इसके fundamental principles से कुछ मज़ीद भी हैं जो आगे हम ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में देखेंगे, इसके की पॉइंट्स मजीद भी. तो अगर आप देखें इसके सारे प्रिंसिपल्स, तो जो मेन फोकस है ना वो किस चीज़ के ऊपर है? मैटर, फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर, साइंटिफिक मेथड, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ऊपर, मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर. ठीक है, तो ये रियलिज्म का मानना है. एरिस्टोटल को साइंटिफिक मेथड का फादर कहा जाता है. इसने पहली किताब साइकोलॉजी की लिखी थी, पैरासाइकी, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको कहा जाता है. रियलिज्म फिलॉसफी इसने दी है तो इसको फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है. लॉजिक जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर इसने इंट्रोड्यूस करवाया तो इसको फादर ऑफ लॉजिक या डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक का फादर भी इसको माना जाता है. ये चार चीज़ों का फादर एरिस्टोटल को माना जाता है. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रियलिज्म का ऑब्जेक्टिव बच्चों के अंदर, तो चूंकि देखिए ये चीज़ों के ऊपर बिलीव कर रही है तो इसका फोकस भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है. नॉलेज के साथ इसका फोकस है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि बच्चे मैक्सिमम जो है वो स्किल गेन करें. और स्किल कौन सी? वोकेशनल, अपनी जो उनकी एवरीडे लाइफ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी है, तो उसमें जो है वो उन्होंने खुद को कैसे एडजस्ट करना, उससे रिलेटेड जो है स्किल्स गेन करें. Equip learner with the knowledge and skills needed to understand their physical environment. जो उनको अपने कोई बात physical environment matter, ये चीज़ें आती रहेंगी. Prepare child for real happy and successful life. बच्चों को एक happy successful life के लिए तैयार करना. To enable them to adjust themselves to the realities of the physical world, to understand material world by inquiry. यानी बच्चा scientific method से इस काबिल हो सके कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सके थ्रू देयर सेंसेस. तो ये इसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं. आप इसका किस तरह का करिकुलम देखें, ये एक जनरल फिलोसफी है. इसमें क्लियर कट इन्होंने नहीं बताया था एरिस्टोटल ने किस तरह का करिकुलम होना चाहिए. हम सिर्फ डिराइव करते हैं चीज़ें, इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे इनके नज़दीक क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी. तो हमने यहाँ से जो डिराइव किया कि करिकुलम इनका फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये इन चीज़ों के जो जिनकी कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस होती है जिन सब्जेक्ट्स की, उन पे फोकस करते हैं. लिटरेचर वगैरह इन चीज़ों पे अब नहीं इनका जिक्र होगा. आप देखेंगे पिछली थी में था, फिलोसफी के अंदर था, इसमें नहीं मिलेगा आपको. तो मैथमेटिक्स अपोज बुकिश लर्निंग, तो ये बुकिश लर्निंग को लिटरेचर की बात है, लैंग्वेज की बात है, तो इन चीज़ों पे ये बिलीव नहीं करते, उनको अपोज करते हैं. डिसिप्लिन, ये भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और बच्चा उसको क्लास के अंदर आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, टीचर का कंट्रोल होना चाहिए. बहरहाल इसकी जो टीचिंग मेथड जो ये प्रेफर करते हैं, ये टीचर को प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट के ऊपर, बट इसके जो टीचिंग मेथड है मेजॉरिटी वो समहाउ जो है समवट स्टूडेंट साइड पे हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड लगते हैं. तो रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, इन पे फोकस किया जाए. और इसके साथ साथ इनके जो मेथड है इंडक्टिव, डिडक्टिव, हेरिस्टिक मेथड. ये हेरिस्टिक मेथड ऑब्जर्वेशनल है, ये भी ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्व करने का. एक्सपेरिमेंटल मेथड आपका या साइंटिफिक मेथड, ये आपको पता है डिडक्टिव या इंडक्टिव मेथड जो होता है. फील्ड ट्रिप्स, डेमोन्स्ट्रेशन, यूज ऑफ एविएट्स. एविएट्स में बच्चे अपने 5 सेंसेस के जरिए ऑब्जर्व करते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन में भी वो टीचर को ऑब्जर्व करते हैं. फील्ड ट्रिप्स में वो जाकर ऑब्जर्व करते हैं. एक्सपेरिमेंटल एक साइंटिफिक मेथड है, इंडक्शन या डिडक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है. तो हेरिस्टिक में भी वो ऑब्जर्वेशन और उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालते हैं. और हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये कहते हैं कि डिस्कवर ट्रूथ से बाद नॉलेज को डिस्कवर करें. कैसे? सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड. तो इनसे रेलिवेंट जितने भी मेथड हैं यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, बुकिश नॉलेज को ये अपोज करते हैं, स्टूडेंट को रिवॉर्ड देने पे ये
فوکس کرتے ہیں کہ بچے چیزوں سے، فزیکل آبجیکٹ سے ریوارڈ دیں، پیسہ دیں، تھپکی دیں، آپ اس کو کوئی پرائز دے دیں تو اس سے بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے. تو ٹیچر سینٹرڈ یہ بھی تھیوری ہے. اب آگے اس کی ٹائپس ہیں. نیو ریئلزم، یہ کہتے ہیں کہ جو آبجیکٹس ہوتے ہیں نا یہ انڈیپینڈنٹ آف مائنڈ ہے. اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے تب بھی، نہیں بھی رکھتا ہے تب بھی وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر بہت سارے فروٹس ایسے ہیں جو ہم نے آج تک نہ دیکھے ہیں، نہ چکھے ہیں، نہ کھائے ہیں، لیکن وہ دنیا کے مختلف کونوں میں موجود ہیں. مختلف ممالک کے اندر لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. سبزیاں اس طرح کی ہیں. تو یہ تھیوری کہ نیو ریئلزم جو ہے وہ کہتی ہے کہ آبجیکٹس آر انڈیپینڈنٹ آف مائنڈ. ذہن جانتا ہے یا نہیں جانتا، چیزیں موجود ہیں. کتنی چیزیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یا باقی بازار کے اندر ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم پہلی مرتبہ جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنے عرصے سے چیز مارکیٹ کے اندر اویلیبل، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب آبجیکٹس تو موجود ہوتے ہیں چاہے کوئی شخص ان کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ ہے نیو ریئلزم. ریپرزنٹیشنلزم، یہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹس ایگزسٹنس از انڈیپینڈنٹ آف نالج بٹ میٹا فزیکل تھاٹس ڈیپینڈز آن مائنڈ. اٹ از بیسڈ آن جوہن لاک مائنڈ. جوہن لاک نے ایک تھیوری دی تھی، ٹیبولا راسا، وہ نیچے لکھی ہوئی بھی ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ بچے کا مائنڈ بلینک سلیٹ ہے. یہ آپ نے پڑھی تھی، یہ جب ہم نے پڑھا تھا نا اس کو لیسن پلاننگ میں، جو ہارورڈ کے لیسن پلاننگ کے سٹیپ سے، تو اس میں ہارورڈینزم کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا. اس نے بھی کہا تھا کہ نیو نالج پریویس کے ساتھ لنک کر کے پریزنٹ کیا جائے، کیونکہ بچے کا مائنڈ جو ہے وہ بلینک ہوتا ہے. نیو نالج کو پریویس کے ساتھ لنک کریں تو وہ بیٹر میں بچہ لرن کرتا ہے. تو یہ ہارورڈینزم تھا. اس سے ملتی جلتی ایک جوہن لاک کی تھیوری آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں. ٹیبولا راسا اس کو بولتے ہیں. لیٹن ورڈ ہے ٹیبولا راسا، جس کا مطلب ہوتا ہے خالی سلیٹ، خالی تختی، بلینک سلیٹ، اریز ٹیبلٹ. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بچے کا مائنڈ بلینک سلیٹ ہے اور اسکول جو ہے نا وہ ریسپانسبل ہے اس بلینک سلیٹ کو نالج کے ساتھ، ایکسپیرینسز کے ساتھ فل کرے. جوہن لاک کی تھیوری ہے. ریپرزنٹیشنلزم بھی یہی کہتی ہے کہ آبجیکٹ ایگزسٹنس از انڈیپینڈنٹ آف نالج. ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کی جانکاری رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ انڈیپینڈنٹ آف یور مائنڈ ہے، انڈیپینڈنٹ آف یور نالج یا انفارمیشن ہے. لیکن جو میٹا فزیکل تھاٹس ہیں یہ مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ جیسے دیکھیں، ہم جو ہے وہ قیامت کی، آخرت کی جو باتیں کرتے ہیں، تو جب تک ہم جو ہے وہ ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو میٹا فزیکل تھاٹس جو ہے نا ہماری، وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے مائنڈ کے اوپر. بٹ جو آبجیکٹس ہیں، چیزیں اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو نالج ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. نیو ریئلزم کہتے ہیں کہ ایک چیز کی کوالٹیز جو ہے وہ وہی رہتی ہیں، آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، آبجیکٹس کی کوالٹیز وہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی جگہ پہ آم جو ہے وہ پھیکے ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کے آم میٹھے نہیں، اس باغ کے اس ورائٹی کا آم میٹھا نہیں ہے. وہی ورائٹی، وہی آم کسی دوسرے علاقے میں میٹھا آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کوالٹیز آف این آبجیکٹس آر اٹس اون. یہ چیزوں کی کوالٹیز ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. نالج ڈز ناٹ افیکٹ دیم. اب ایک کہہ رہا ہے کہ جی آم پھیکا ہوتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میٹھا ہوتا ہے. نو، جس نے جو آبزرو کیا اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. تو کبھی بھی جتنی بھی ٹائپس ہم پڑھیں گے نا، یہ ہم نے اس کی پڑھی ہیں، آئیڈیلزم کی، ریئلزم کی، آگے بھی پڑھیں گے، کبھی ان میں سے کوئی کویسچن نہیں پوچھا گیا. آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو پڑھیں نہ پڑھیں. میں تو یہی کہوں گا اسکپ کر سکتے ہیں آپ ٹائپس آف آئیڈیلزم، ریئلزم، ان کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. جوہن لاک کی تھیوری ٹیبولا راسا امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی دیکھیں. لاسٹ ہے کریٹیکل ریئلزم. یہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہر ایک شخص کے علم میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے کسی ایک آبجیکٹ کے بارے میں. تو یہ کریٹیکل ریئلزم ہے. کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی اس کو برا سمجھتا ہے. موبائل فون میں ٹی وی آیا تھا نا، تمہارے علماء نے اس کو کہا تھا ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی ہے. اب آپ دیکھ لیں، کوئی بھی عالم دین، میرا نہیں خیال پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ٹی وی پہ نہ آتا ہو، موبائل اسکرین پہ نہ آتا ہو. بڑے بڑے علماء ہیں جو ٹی وی پہ، موبائل پہ آ رہے ہیں. پہلے علماء کہتے تھے کہ ٹی وی ایک ٹی وی ہے. تو مطلب کسی بھی آبجیکٹ کی آپ بات کریں تو اس کا ہر ایک اس کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو آبجیکٹ possess qualities and is directly known. Different people have different knowledge of an object. لوگ مختلف لوگوں کے
مختلف انفارمیشن ہوتی ہے کسی ایک چیز کے بارے میں. خیر جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ان کی ٹائپس کو اسکپ کر سکتے ہیں. یہ تھی ریئلزم تھی. اب ہم ایک شارٹ سا کمپیریزن دیکھتے ہیں آئیڈیلزم اور ریئلزم کا. استاد شاگرد جو تھیری ہے, تو ریئلزم جو ہے آئیڈیلزم کے ریئیکشن میں آئی. سب سے پہلی بات تو یہی ہے. اور پریگمیٹزم ایک ہم پڑھیں گے, وہ ان دونوں کے ریئیکشن میں آئی. اگلی تھیری جو ہے, اب سب سے پہلے آئیڈیلزم پلیٹو نے دی, ریئلزم ایرسٹوٹل نے دی. آئیڈیلزم کہتی ہے کہ فوکس آن ریئلٹی آف آئیڈیاز اسپرٹ. یہ فوکس آن ریئلٹی آف میٹر, فزیکل ورلڈ اینڈ نیچرل لاز. آئیڈیلزم کہتی ہے کہ ویلیوڈ ایبسولوٹ یعنی فکس ہیں, ان چینجنگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ویلیوڈ چینجنگ ہیں, ریئلزم کہتا ہے. آئیڈیلزم کے نزدیک جو اسپرچل نالج ہے وہ الٹیمیٹ نالج ہے, فائنل حتمی آخری نالج ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آل نالج از ڈیرائیوڈ فرام سینسری ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے. ڈسپلن, یہ کہتے ہیں کہ انر ڈسپلن ہونا چاہیے بچہ خود جو ہے وہ کنٹرول کرے چیزوں کو, اپنے ذہن سے سوچ کے اپنے آپ کو منظم کرے. یہ کہتے ہیں سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے. ایم سرچ فار ٹروتھ, سیلف ریئلائزیشن اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. یہ کہتے ہیں کہ نالج اور اسکل اور سوسائٹی کو امپروو کرنے پہ فوکس کیا جائے. تو یہ ان دونوں کا کمپیریزن ہے. اتنے مشکل سوال ان دونوں تھیوری سے آتے نہیں ہیں. پائنیئر پوچھا جاتا ہے, فاؤنڈر پوچھا جاتا ہے. آئیڈیاز کے بارے میں اکثر جو ہے میٹر, فزیکل ورلڈ, یہ چیزیں, یہ کی ورڈز ہوتے ہیں. آپ کو بیسکس اگر اس کی کلیئر ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کویسچن جو ہے وہ ایزیلی اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ایک تھیوری آتی ہے بہت عرصے کے بعد, امریکہ کے اندر جو ہے یہ ایک تھیوری جنم لیتی ہے. اس کا نام پریگمیٹزم ہے, تھیوری آف یا فلاسفی آف پریکٹیکل ایکسپیرینسز. پریگما گریک ورڈ ہے جس کا مطلب پریکٹس, ایکشن یا یوز ہے. یہ بیسیکلی پہلی دونوں فلاسفیز کے اگینسٹ آئی. ایک امریکن جس کا نام چارلس سینڈرس پائرس تھا, یہ اس نے تھیوری اوریجنیٹ کی. اور جو ہے جون ڈیوی, ولیم جیمز,